وقفے سے پہلے شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہوگا وہ بہت اہم ہے اور اس میں انہیں ان تمام ایشوز کا ذکر کرنا چاہیے جن کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ بھی ہے۔ پرویز رشید صاحب، آپ اتفاق کریں گے شفقت صاحب سے؟ میں نوید صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں، شفقت صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ کوئی اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے، بحیثیت پاکستانی کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی وہاں پاکستانی قوم کے نمائندے کے طور پر تقریر کریں گے، تو ہر وہ بات جس کا ان دونوں میرے بھائیوں نے ذکر کیا ہے اور جو پاکستانی قوم کا اصل شناخت ہے دنیا میں، اس کو بھی ظاہر کریں گے۔ جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بھی ضرور بات کریں گے، اور جو دنیا کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں ان پر ہم دنیا سے بات کریں گے، جو دنیا کے ایشوز ہمارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑا ایشو تو مسئلہ کشمیر ہے جی، کشمیر کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے جس پہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو بھی وزیر اعظم جاتا ہے وہ اس کا اپنا پاکستان کے موقف کو، جو پاکستان کا موقف ہے، کسی ایک حکومت کا موقف نہیں ہے، وہ پاکستان کا موقف ہے، اس کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے۔ اچھا نوید صاحب، پچھلے دنوں کچھ انڈین پارلیمنٹیرینز پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، آپ لوگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو ان میں کانگریس کے سینئر لیڈرز بھی شامل تھے، منی شنکر آئر بھی تھے اس میں، تو ان کے ساتھ بات چیت سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ جو نیو یارک میں منموہن سنگھ اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے تو اس میں کن امور پر بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ بڑے عرصے کے بعد پھر یہ ہمارے ریلیشنز میں ایک تھو آ رہا ہے، مطلب جو برف ہے وہ کچھ پگھل رہی ہے، تو یہ کہ وہ مل رہے ہیں یہی ایک قدم آگے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں یہ نہ زیادہ توقعات رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی اور ایشوز جو ہیں وہ بھی ریزالو ہوں گے۔ اچھا، آپ کو میں یاد دلاؤں اگر آپ برا نہ منائیں کہ آج سے 4 سال پہلے شرم الشیخ میں آپ کی پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی اور منموہن سنگھ، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ نہیں، دیکھیں اس میں تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی تھی، مثلا بلوچستان کے ایشو پہ انڈیا نے پہلی دفعہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں وہاں ایک مسئلہ ہے، اور ہماری جو بھی بعد میں منموہن سنگھ بیک آؤٹ کر گئے، وہ اس لیے کہ وہ ڈومیسٹک ان کے اوپر جو پریشر آیا تو اس کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ کر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منموہن سنگھ ایک کمزور وزیر اعظم ہے، اور اس وقت تو خاص کر حالات ایسے ہیں کیونکہ ہندوستان میں الیکشن ہونے میں چند مہینے باقی ہیں، تو اس سٹیج پہ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہندوستان کوئی کنسیشن دے گا یا کسی معاملے پہ آگے بات بڑھے گی، یہ ذرا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے شفقت صاحب کی جو میٹنگ ہونے والی ہے دونوں پرائم منسٹرز کی، تو وہ ایک رسمی سی ملاقات ہی لگتی ہے، اس میں سے کچھ نکلے گا؟ میرا خیال ہے یہ بھی ایک قسم کی پیش رفت ہے، کیونکہ آج سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے لگ رہا تھا کہ یہ ملاقات بھی نہیں ہوگی، اور یہ پیش رفت ہے، اور پاکستان میں آپ کو براڈ سیاسی کنسنسس نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے، اور اس میں ہندوستان بھی ہے، اور جو پارلیمنٹیرینز آئے تھے اس میں میں بھی موجود تھا، ماحول اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اچھی تھی، وہ سٹیٹمنٹ اچھی تھی، لیکن جیسے نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ ان دنوں میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف لیڈرشپ جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی اور آگے بڑھے گی، تبھی یہ معاملہ حل ہوگا۔ انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ انڈیا کے اندر ایک تو ان کا میڈیا کا بہت ہی منفی کردار ہے، اور وہ ایسے ایشوز کو اتنا اچھال رہے ہیں جس کی وجہ سے سیاستدان جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں میڈیا کو فالو کرنے۔ لیکن شفقت صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں، بھارت کا سابق آرمی چیف جو ہے وہ میڈیا پہ آگے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے ایک خفیہ سیل بنایا تھا اور خفیہ فنڈ کے ذریعے ہم سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے، تو یہ تو کام ہے میڈیا کا، بڑی اس قسم کے اسکینڈل سامنے لانا۔ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ انڈین میڈیا نے بتایا دنیا کو کہ جنرل اسلم بیگ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا میں، اور اس میں جو پولیٹیکل کلاس کی کمزوری ہے اس کی وجہ سے آپ کو نظر آیا کہ یہ تو اب بہت بڑی ریولیوشن سامنے آئی ہے نا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انڈین آرمی چیف وغیرہ نے اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی تھی جو پہلے وہ نہیں دیا کرتے تھے، تو یہ جو میڈیا اور یہ جو ان کی ملٹری جو ہے نا، ان کا ایک عجیب قسم کا آپس میں ایک دوسرے کو ایگ آن کرتے رہتے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل کلاس میں بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اپرچونٹی 2006 میں بھی مس کی،
اور اگر ابھی بھی وہ آگے نہیں بڑھتے تو وہ ایک اور اپرچونٹی مس کریں گے، کیونکہ پاکستان میں کافی حد تک سیاسی کنسنسس ہے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اور جس کو ایمفسائز کرنا نواز شریف صاحب آئی ہوپ اپنی تقریر میں بھی کریں گے، اور ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیں ہمیں جو مین ایشوز ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہمیں مین ایشوز کو ایمفسائز کرنا چاہیے، اور مین ایشوز کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں، نوید قمر اور صاحب اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں مین ایشو ٹیررزم ہے. نہیں، ٹیررزم بھی ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹیررزم کا ایشو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ 2-3 اٹیکس ایسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں انڈیا میں بہت تشویش ہے، اور ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے. دیکھیں ہم حالات کو تبھی ریزالو کر سکتے ہیں اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن میں کہ جب تک ہم مین ایشوز ٹیررزم ہو گیا، بٹ ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے کشمیر کا حق خود ارادیت، اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، مطلب کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑ کے نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک نارملائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. نارملائزیشن کا مطلب دوستی ایک اگلی سٹیج ہے، پہلے نارمل تو کریں نا. اچھا پرویز صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب جس دن جا رہے تھے امریکہ، تو اسی دن پشاور میں چرچ پر حملہ ہو گیا. اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ ہماری نظروں میں نہیں لیکن عالمی برادری، عالمی میڈیا، عالمی جو لیڈرز ہیں ان کی نظروں میں کافی کمزور ہوئی ہے، یا وہ دفاعی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، اور اب وہ اس انداز میں کھل کے ڈرون اٹیکس پہ پاکستان کا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے جیسے کہ وہ پہلے سوچ رہے تھے؟ میرے سے میں 2 باتیں عرض کروں گا. میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن پہلی بات جو نوید صاحب نے بھی کہی اور شفقت صاحب نے بھی کی، اس سے بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیں منموہن سنگھ صاحب کی ملاقات ابھی جب نواز شریف صاحب سے ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ بھی بتا رہے تھے منموہن صاحب کے پاس تو تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، لیکن اس کی اہمیت یہ بنتی ہے کہ منموہن صاحب نئے منتخب وزیر اعظم کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے. یعنی نئے وزیر اعظم کو آ کے وہاں سے سفر نہیں شروع کرنا پڑے گا جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے. لیکن اگر نیا وزیر اعظم نریندرا مودی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ سر جو بھی نیا وزیر اعظم، دیکھیے واجپئی صاحب بھی تھے، اس کڑی میں سے واجپئی صاحب بھی تھے، اور وہ بس پہ بیٹھ کے پاکستان تشریف لے آئے تھے. جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا اس سے دنیا میں امن کا ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے. مودی صاحب رکشے میں بیٹھ کے آئیں گے. دنیا میں بھائی چارے کی ہوا چل رہی ہے، دنیا میں اب دوستی کی ہوا چل رہی ہے، دنیا میں ایک ریاستوں کے درمیان جنگ لڑنے کی ہوائیں ختم ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت ذہنی طور پہ مودی کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے. ہمارے لیے تو جو بھی ہندوستان کا منتخب وزیر اعظم ہوگا وہ قابل احترام ہے، جو بھی ان کا منتخب، وہ ہندوستان کے عوام کا فیصلہ ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. میں تو صرف آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دنیا میں امن کی ہوا جنگ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، اور دنیا کی ہر ریاست کو امن کے راستے پر چلنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا سوال تھا، جی بالکل اس پہ پاکستان کا ایک موقف ہے، اور پاکستان کے عوام کے اور حکومت کے جذبات جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہم پشاور کا حملہ ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب ڈیفینسو نہیں ہوئے. میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی ریاست ان واقعات کی روک تھام کے لیے ان سب سے زیادہ قربانیاں دے چکی ہے. ہمارے 30 سے 40 ہزار لوگ جن کا تعلق دفاعی اداروں سے تھا، سویلین اداروں سے تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں اس افریت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور یہ افریت ہمارا صرف پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اس میں بین الاقوامی دنیا کا بھی کردار تھا. نتائج صرف ہم غریبوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ہمارا چہرہ صاف ہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے واقعات سے پاکستان یا پاکستان کی منتخب حکومت جو ہے اس کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے. جی یہاں پہ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم ایک اور ایشو پہ بات کریں گے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور بلوچستان کو امداد کی ضرورت ہے. تو کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک دوست ملک سعودی عرب نے بھی بلوچستان میں ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے بہت بڑی امداد دی تھی، لیکن یہ امداد غائب ہو گئی ہے انتہائی پرسرار طریقے سے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے. تو اس قسم کے بھی معاملات پاکستان میں ہوتے ہیں. بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ
وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹ کی ایک جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ جناب سردار فتح محمد حسنی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے یہ سراغ لگایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو سعودی عرب کے پرنس فہد بن سلطان ہیں، جو گورنر تبوک ہیں، انہوں نے 320 ملین روپے کی امداد دی تھی بلوچستان حکومت کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے، جو مواصلاتی نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے، لیکن یہ ساری کی ساری امداد جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور اب فتح محمد حسنی صاحب اور ان کے ساتھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا تعلق کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو غبن ہے، یہ جو کرپشن ہے، اس میں بیوروکریسی انوالو ہے، کچھ وفاقی محکمے انوالو ہیں، اور اسی لیے جو سیاستدان ہیں وہ اب اس کو انویسٹیگیٹ کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے یہ ایشو اس لیے ریز کیا ہے پرویز رشید صاحب کہ یہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی کچھ منصوبے شروع کیے ہیں، کچھ نوید قمر صاحب کی حکومت کے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ایک منصوبہ شروع ہوا تھا، تو اس پہ بھی الزام لگایا گیا جی اس میں کرپشن ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کا تو ابھی تو بالکل شروعات ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزامات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی ایسا میکنزم نہیں بننا چاہیے کہ الزامات نہ لگیں اور آپ لوگ کوئی ایسا چیئرمین نیب لے آئیں جس پہ کہ سب کا اتفاق ہو جائے؟ میر صاحب، ایک تو جو بات آپ نے کی ہے بالکل درست کہی ہے، نیب کا چیئرمین ہونا چاہیے، اور مشاورت کا عمل جو ہے جاری ہے خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور یہ آئین پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے، اور یقیناً یہ اب جلدی ختم ہو جائے گا اور چیئرمین نیب آ جائے گا۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، یہ اس میں ابھی پھر تھوڑا سا ہمیں زیادہ کاوش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بالکل درست الزامات بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم نہیں رہا، مطلب آج بھی ہمارے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوتی رہی، نوید صاحب کے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ جوید ہاشمی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے نام پر پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں حکومت سے، اور مجھے تو پیسے میں نے نہ لیے ہیں نہ مجھے ملے ہیں، اور وہ پیسے کہاں پہ گئے، اور ابھی تک سرکاری جو کاغذات ہیں ان میں سے پیسوں کے نکلنے کا پتہ تو ضرور لگتا ہے، لیکن گئے کس کے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ تو ہمارے سسٹم میں اس قسم کی خرابیاں، خامیاں، کمیاں موجود ہیں جن میں چیزوں کو ٹریس کرنا بھی ممکن نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یقیناً ہمیں ان سب چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی بدعنوانی کو بھی روکا جا سکے، اور جب بدعنوانی کو آپ روکنے کے لیے سسٹم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر افواہیں نہیں پھیلتی، پھر الزامات، کیونکہ جو پھر الزام لگانے والا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جی شوکت صاحب، اب 320 ملین روپے یعنی کہ 3 ارب 20 کروڑ روپے کی غیر ملکی امداد جو بلوچستان کے لیے آئی تھی وہ غائب ہو گئی ہے، تو جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ کیوں امداد دیں ہمیں؟ میں موجودہ کمپنی کو الگ کر کے یہ جو سارا اشرافیہ ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایسے ایسے غبن اور ایسے ایسے چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کیسز بنتے ہیں، کوئی 15 سال کیس چلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک پارٹی پاور میں آتی ہے وہ دوسری پارٹی کو تنگ نہیں کرتی زیادہ۔ آصف زرداری صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں پتہ نہیں کب سے، اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کوئی 6 یا 8 کیسز نیب کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہ جو اشرافیہ نے ایک گٹ چھوڑا ہے اشرافیہ کی، اور سسٹمز کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو آپ نے بات کی، ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی پیسہ باہر سے آئے گا، وہ اکنامک افیئرز ڈویژن کو پہلے پتہ چلے گا، پاکستان کے خزانے میں آئے گا، اکنامک افیئرز ڈویژن اس کو لکھت پڑھت کرے گی، اور پھر وہ مزید ڈسبرس ہوگا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، کوئی انڈیویجول لے کے آ جاتا ہے، کوئی اور لے کے آ جاتا ہے، وہ کھا پی جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر گئے پیسے۔ اور لونز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لون ہوتے ہیں۔ میں نے آج بھی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں کہا، میں نے کہا جی خدا کا خوف کرے، اگر آپ لون لے رہے ہیں تو آپ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان پہ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں، تو آپ لون جو ہیں ان کو لے کے آئیے نیشنل اسمبلی میں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جناب یہ لون ہم لے رہے ہیں۔ اور اس میں صرف سیاسی حکومت کی بات نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر کئی چھوٹے موٹے لون ہو جاتے ہیں کہ جی گاڑی مل گئی، باہر کی سیر ہو گئی، پتہ ہی نہیں کسی کو ہوتا کہ وہ لون جو ہے وہ سائن ہو گیا، ایشین بینک، فلانا بینک۔ یہ ہمیں سسٹم 2 قسم کے بنانے چاہیے اور انفورس کرنے چاہیے۔ ہیں سسٹم، ایک یہ کہ کوئی پیسہ باہر سے آتا ہے وہ ایک نظام کے تحت آئے، ہمارے خزانے میں داخل ہو، وہاں سے ڈسبرس ہو، اور دوسرا کوئی لون اگر ہم لیتے ہیں کسی قسم کا بھی، اس کو نیشنل اسمبلی میں آئیں، بتائیں
کہ یہ لون آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. جی آپ وزیر خزانہ رہے ہیں. ہاں، پہلی بات تو میں شفقت صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کر. جو گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں نا، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف اتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے. جیل تو ہم نے بھگتے ہیں، شاید ان کی نئی پارٹی ہے اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. پلیز نہیں، یہ بات نہیں ہے سسٹمز کی. میں آ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کنوکشن کتنی ہوئی ہے. نہیں، پرابلم جہاں ہے نا، آپ کو جیل میں ڈال دیا 8 سال 10 سال. آپ نے کتنا عرصہ جیل کاٹی؟ کنوکشن ہو بھی جاتی تو آپ کو سزا. آپ نے کتنا عرصہ جیل کاٹی؟ میں نے 2.5 سال کاٹی. تو کوئی چیز ثابت ہوئی آپ پہ؟ نہیں، ثابت تو ہونی نہیں تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹھ جوڑ. بات یہ نہیں ہے، گٹھ جوڑ نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے سسٹمز اتنے فلاڈ ہیں. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا، آپ نے نیب بنایا، یہ سارے کے سارے بنائے گئے پولیٹیکل پرسیکیوشن کے لیے. یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ایک صاف شفاف اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس کی وجہ سے عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ جیل گیا ہے، یہ سچ بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، یا اس کی جو ٹرائل ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بھی بڑی کوشش ایک ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے کہ ہم ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی کا لا اور سسٹم بنائیں. اور اگر ہم سوچ سمجھ کے نیب کے چیف پہ وقت لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں، وقت لگ رہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. بات یہ ہے کہ اب یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے تھوڑا سا اس کی کریڈیبلٹی پہ شک ہے بات پہ. اچھا، اس لیے کہ جو شفقت صاحب نے بات کی نا، پاکستان میں کوئی پیسہ باہر ملک سے نہیں آ سکتا بغیر پہلے جو ہے ہمارے نیشنل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں یہ آیا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اکنامک افیئر ڈویژن کے لوگ بھی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. نہیں، وہ ٹھیک ہے. اگر تو اچھی بات ہے کہ سینٹ کی کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ہم اس چیز کی تہ تک پہنچے کہ آخر یہ پیسہ گیا کہاں. وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز اتنے صحیح ہونے چاہیے کہ ہر چیز کا ٹریس ہو. اور اگر نہ ملے تو آپ کے پاس ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. بات کہوں گا، ابھی ٹیسٹ کیس کر لیتے. آج کی اخبار میں اور شاید کل کے اخبار میں ایک ڈائریکٹر تھے منسٹری آف کامرس میں جن کی پراپرٹیز کی تفصیلات آئی ہیں، اور وہ جنیجو صاحب تھے کوئی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اور وہ سارا انہوں نے جس نے بھی کیا ہے انہوں نے پورا کچا چٹا کر دیا ہے. میں دیکھوں گا کہ اس کی کیسی پروسیکیوشن ہوتی ہے اور کیسے. این آئی سی ایل والے ابھی یہ چیئرمین نیب آئے گا تو ہوگی نا. این آئی سی ایل والے نیب آئے گا تو چیئرمین نیب کو میرا خیال ہے جلد از جلد آنا چاہیے. اس پہ دونوں کا اتفاق ہے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، پرویز رشید صاحب اور جناب شفقت محمود صاحب. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے نوجوانوں کے لیے قرضوں کی اسکیم کا اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہم نہیں سنیں گے جو کہ ہم پچھلی ایسی بہت سی اسکیموں کے بارے میں سنتے رہے ہیں. اور جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، ایک ٹریجڈی ہے، ایک سانحہ ہے. اس کو ایک اپرچونٹی بنانا چاہیے. پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کا میڈیا اور ہماری جو این جی اوز ہیں، سب کو حکومت کے ساتھ مل کے بلوچستان کے علاقے اوران اور کیچ کے جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس مشکل گھڑی میں جو پاکستان کے بڑے صوبوں کے لوگ تھے انہوں نے ہماری طرف نہیں دیکھا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.